یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیابان منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے ان کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوزش جس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں ہے موت اس کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ انداز بیان چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ مفکر پاکستان کے جس کے فلسفے نے زندگی کے راز بتا دیے، شاعر مشرق کے جس کی شاعری نے عالم اسلام کی رگوں میں نیا جوش بھر دیا، علامہ محمد اقبال کے جس کے قلم کا مقصد مسلمانوں کا اقبال بلند کرنا رہا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ جواب شکوہ میں اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے جنگیں لڑی، ہم نے پہاڑوں کے کلیجے چیرے، ہم نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے، ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا نہیں کیا، ہم نے پرستے تیروں میں نمازیں نہیں ادا کی، ہم نے کربلا نہیں سجائی، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، تو پھر شکوہ بھی نہ کریں۔ اب جواب سنیے، علامہ اقبال کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تنگ آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے دار کے قرآن ہو کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں نے قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کر ایک حرف بھی کہا ہو تو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو۔ کچھ آگے چلتے ہیں کہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے شعروں میں اتنی مٹھاس کہاں سے آئی، تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تھا، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میری شعر ہے اور تاثیر ان کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب یہ طے شدہ ہے کہ انسان کا دل حسن کی جانب مائل ہوتا ہے تو پھر آؤ نا اسے وہاں لے چلیں جہاں حسن بھی پانی برستا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے، اسے شہنشاہ کوبا کی چوکھٹ پر لے چلیں۔ یہ بات درست ہے کہ انسان فطرت کا حسن پرست ہوتا ہے، جہاں بھی حسن ہوگا حسن اس کی طرف مائل ضرور ہوگا، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، وہ بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو، وہ تھنک کی شوخی میں ہو، وہ قوس قزح کے رنگوں میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ کوئل کی کوکو میں ہو، یہ انسانی فطرت ہے۔ علامہ اقبال جنہیں حکیم
الامت کہا جاتا ہے۔ حکیم الامت امت کے مرض کی تشخیص کو کہتے ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار منتقل کرنے کے لیے آپ کو یہ 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے نئی نسل کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنا سکھائیے، کیونکہ درود کے نتیجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہوتا ہے۔ درود شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، ان کی زندگی کے بارے میں نئی نسل کو بتاؤ گے تو ان کے دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور ہوں گے۔ تیسری بات، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں تھی، اسی طرح میرے حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نئی نسل کے سامنے رکھو گے تو ان کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے آج کا یہ سلسلہ کیسا لگا۔